اسی اسلام کے دفاع کا انتظام کر رہا ہے کہ قلب محمد مصطفیٰ تک یہ دین آ چکا ہے. اب اس دین کا دفاع امامت کے ذریعے سے ہونا ہے، اس دین کا دفاع ولایت کے ذریعے سے ہونا ہے. امامت دفاع دین کے نظام کا نام ہے، امامت ولایت دفاع دین کے نظام کا نام ہے. اور امام حسین علیہ السلام در حقیقت جو کربلا آ رہے ہیں اور وہ معرکہ جو میرے مولا حسین نے رقم کیا، وہ قیام، وہ تحریک جو امام حسین علیہ السلام نے چلائی، در حقیقت بہت گہری وابستگی ہے تحریک حسینی کی. عاشورہ اختتام حسینیت نہیں ہے، آغاز حسینیت ہے. آغاز عاشورہ تو صدر اسلام سے ہی شروع ہو چکا تھا. عاشورہ اس وقت سمجھ آئے گا جب ابتدائے عاشورہ سمجھ آئے. ابتدائے عاشورہ جب سمجھ آئے تو پھر کمال عاشورہ سمجھ آتا ہے. عاشورہ کی عظمت اس قدر ہے کہ پروردگار قرآن میں قسم کھا رہا ہے. اب قرآن تو قلب محمد مصطفیٰ پہ پہلے نازل ہو چکا تھا، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں خدا کا ایک عاشق ایسا معرکہ رقم کرنے والا ہے، اس لیے پروردگار پہلے ہی قسم کھا کے بشریت کی ہدایت کا انتظام کر رہا ہے. سورہ فجر میں جو پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. اللہ اکبر، توجہ اگر میرے ساتھ ہے. ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. کیا عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں جو نشانیاں ہیں وہ ان عقل مندوں کو سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اب پھر بھی اگر اتنے عرصے بعد کوئی حسین کے قاتل کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوششوں میں لگا رہے، جسے حسین لعنت کا طوق پہنا دیں، جو حسین کے مقابلے میں آ کے لعنتی ہو جائے، پوری دنیا بھی مل کے اسے عزیز نہیں بنا سکتی. یہ اللہ کا قانون ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پروردگار عالم نے حضرت آدم کو عزت عطا کی، حضرت آدم کو اب کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے تمام انبیاء کو عزت عطا کی، تمام انبیاء کو اب کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عزت عطا کی، اب کوئی محمد مصطفیٰ کو معاذ اللہ ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے علی مرتضیٰ کو عزت عطا کی، علی مرتضیٰ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے حسن مجتبیٰ کو عزت عطا کی، کوئی حسن مجتبیٰ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے حسین کو ایسی عزت عطا کی، کہا اے حسین تم نے ہمارا ذکر بچایا ہے، اب یہ مجھ خدا کا وعدہ ہے قیامت تک میں تمہارا ذکر بچاؤں گا. یہ 40 پہ کروڑوں کا مجمع، یا علی یا علی، یہ کروڑوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ 40 حسینی پر کروڑوں زائرین کا میدان کربلا میں حاضر ہونا، وہ تحریک جو 72 افراد کے ساتھ چلائی گئی. معروف تعداد شیعہ سنی مورخین کے مطابق 72 افراد لیے حسین ابن علی کربلا کے بیابان میں پہنچے، اور اس بیابان کی مٹی کو، وہ مٹی جو کھانا حرام تھا مگر حسین کے قدم پڑے تو خاک شفا بن گئی. اور متفقہ تعداد جو شیعہ سنی مورخین کے مطابق 72 افراد کے امام حسین علیہ السلام ان 72 افراد کو لے کر کربلا گئے، اور ان 72 میں مستورات بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور وہ مجاہد بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی قیادت اور امامت میں جنگ کی، دفاع اسلام کیا، اسلام کے دفاع کا یہ رخ بھی پیش کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل ہو کے جیتا جاتا ہے. یہ کروڑوں زائرین کا آج کربلا کے میدان میں حاضر ہونا
وہ جو امام حسین علیہ السلام مختصر سے اصحاب کے ساتھ کربلا کے بیابان میں گئے خدا کے دین کے دفاع کی خاطر، حرمتوں کی پاسداری کی خاطر، آج اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اے حسین، آپ 72 کو لے کے آئے ہیں، میرا تذکرہ، میرا ذکر بچانے کے لیے، میرا دین بچانے کے لیے میں قیامت تک کروڑوں اربوں کھربوں آپ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کے دشمنوں کو حیران و پریشان کرتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ آج آؤ دیکھو در حسین سے کون کون لو لگانے جا رہا ہے۔ آج ہندو بھی کربلا جا رہا ہے، آج عیسائی بھی کربلا جا رہا ہے، آج سکھ بھی کربلا جا رہا ہے، اور شیعہ مذہب کو ضرورت نہیں ہے کہ اس پر پابندی لگانے کے لیے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ شیعہ مذہب توہین کا مذہب نہیں ہے، ارے یہ تو وہ مذہب ہے جو ہر مذہب کا احترام کرتا ہے۔ یہ مذہب توہین نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع واضح الفاظ میں یہ منع کرتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرنا، مگر ہم کیا کریں؟ ہم فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، جب اسے پرکھا جاتا ہے کہ کس کس نے ان فضیلتوں کو مانا اور ان کے در پہ تسلیم ہوا، جو جو تسلیم نظر آئے وہ عزیز نظر آتا ہے، جو ان کے در پہ تسلیم نظر نہ آئے وہ خود بخود ذلیل نظر آتا، وہ خود بخود ذلیل نظر آتا ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں، ہم تو حرمتوں کا پاسدار مذہب ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے یہ تعلیم دی ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کون سی مدد حسین مانگ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا در حقیقت مدد کرنے آئے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کے یہ جو جملے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے بعد حرمتوں کا دفاع کرے، یعنی امام حسین علیہ السلام در حقیقت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، قیامت تک، اب قیامت تک آنے والی نسلیں جو حسین ابن علی کی نوکر ہوں گی وہ حرمتوں کا دفاع کریں گی، اور ان کے سامنے کسی بھی مقدس شے کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مذہب توہین نہیں ہے کہ اس مذہب پہ پابندیاں لگانے کے لیے کوششیں کی جائیں، اس مذہب پہ محدود کرنے کے لیے مختلف قوانین گڑھے جائیں، اگرچہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہیں۔ یاد رکھنا کربلا میں 72 تھے، اب دیکھ لو کروڑوں جا رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے عاشق ہیں جو ابھی کربلا میں حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو مطلب اس مرحلہ گفتگو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فرش عزا ہے اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ جو حسین سے منسوب ہو جائے وہ فرش نہیں رہتا، وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ تو کروڑوں زائرین ہیں جو عالمی میڈیا دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اتنے کروڑ، ہر سال تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب ذرا پوری دنیا میں دیکھو کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، کہاں کہاں فرش عزائے حسینی بچھایا جا رہا ہے، اور آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ، آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین میں جا رہے ہو اور کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو فقط یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ اسے یہ جواب دینا کربلا، کربلا جا رہا ہوں۔ کیوں کربلا کہا گیا؟ سنیے گا ذرا، کچھ عاشق حسین ایسے ہیں جنہیں حسین اپنے در پہ کربلا بلاتے ہیں، یعنی یہ پیغام ہوتا ہے مولا حسین کا کہ کچھ تم میں سے ایسے ہوں جو میرے در پہ کربلا خود چل کر آئے، کچھ جہاں ہے وہیں کربلا بسائیں، یعنی کچھ حسین سے ملنے وہاں جاتے ہیں اور اکثر سے ملنے خود حسین یہاں آتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
صلی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا علی یا علی. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. کیا کام کیا میرے مولا حسین نے کربلا میں؟ کیا امر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انجام دیا ہے؟ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. توجہ کیجئے گا، عبودیت کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے. جس آغوش میں حسین پلے ہوں وہ آغوش جناب سیدہ ہے، اور جس آغوش میں شہادتیں پلیں وہ آغوش حسین ابن علی ہے. وہ آغوش حسین ابن علی ہے. امام حسین علیہ السلام نے وہ امر، وہ کام کربلا کی صورت میں انجام دیا کہ پروردگار قرآن میں جو قسم کھا رہا ہے والفجر. اب آئیے مفردات راغب میں آغا راغب اصفہانی اس فجر کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فجر یعنی شگاف. کیسا شگاف؟ شب کی تاریکی کے ختم ہونے اور صبح کے نمودار ہونے کا شگاف. نماز فجر بھی آپ اسی وقت پڑھتے ہیں، اسی سے تعبیر نماز فجر ہو گئی. یہ شگاف کام کیا کرتا ہے؟ یہ شگاف کام یہ کرتا ہے کہ رات کی تاریکی کو، شب کی تاریکی کو ختم کرتا ہے اور نور صبح کو نمودار کرتا. والفجر ولیال عشر. پروردگار قسم کھا رہا ہے اسی فجر کی. اے پروردگار، یہ شگاف تو روز بھی ہوتا ہے، یہ شگاف تو آخر بعثت رسول سے پہلے بھی ہو رہا تھا، مگر یہ قسم ایسے موقع ایسے مرحلے پہ کھانا. سورہ فجر میں پروردگار جس طرح سے فرما رہا والفجر، قسم اس وقت کی جب وہ شگاف پڑتا ہے جو رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، صبح نور صبح کو روشن کرتا ہے. لیکن اگلی آیت میں ہی اس شگاف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. گویا ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی ایسی 10 راتیں ہیں جن 10 راتوں میں ایسا کام ہوا کہ اس کے بعد جب یہ شگاف آیا جس نے رات کی تاریکی کو ختم کیا، تو اس کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے. ہاں بس مختصر کرتے ہوئے نتیجہ آپ کے حوالے کہ یہ وہ شگاف ہے جو آج فقط شب کی تاریکی کو ختم نہیں کر رہا بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حق اور باطل میں شگاف ڈال رہا ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ راستہ واضح کر رہا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے. یزید دین کے لباس میں جو گمراہی پھیلانا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام در حقیقت عاشورہ کی صورت میں اس لعین کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو قیامت تک ہٹا کر حق اور باطل کو ایسے واضح کر رہے ہیں جیسے رات کی تاریکی ڈھل جائے، صبح نمودار ہو جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی رات ہو رہی ہے. اسی طرح سے حق کو کوئی باطل نہیں کہے گا، باطل کو کوئی حق نہیں کہے گا. جیسے شب کو کوئی دن نہیں کہہ سکتا، دن کو کوئی رات نہیں کہہ سکتا، ایسے ہی حق کو کوئی باطل اور باطل کو کوئی حق نہیں کہہ سکتا. ایسا شگاف عاشورہ کی صورت میں امام حسین علیہ السلام
کربلا میں اس قیام میں امام حسین علیہ السلام نے وہ کردار پیش کیا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حفاظت دین، حفاظت اسلام کا سامان بن گیا۔